بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ۔ بچوں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اردو کلاس کی پہلی نظم حمد ہے، جو خواجہ الطاف صاحب حالی کی لکھی ہوئی ہے۔ ہر بچہ یہ بات جانتا ہے کہ ہم کا معنی تعریف ہے، خاص طور پر جو ہے اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ جڑے ہوئے منسلک، یعنی کہ ہر وہ نظم جس میں اللہ کی تعریف ہوگی، اس کی بڑائی ہوگی، اس کی عظمت ہوگی، وہ حمد کہلاتا ہے۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات جو انسان کی رسائی سے، انسان کی سوچ اور اس کی عقل سے بھی زیادہ ہے کہ ہم اگر اللہ کی صفات کو لکھنے کے لیے، اس کو گننے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہم جو ہے وہ اپنی زندگی، پوری زندگی میں جو ہے ان کو نہیں لکھ سکتے۔ اب اس لیے ہر شاعر اپنی عقل، اپنی محبت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اپنے طریقے سے، اپنے طرز سے۔ جیسے اس میں اب شاعر نے جو کہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں قبضہ دلوں پر کیا اور اس سے سوا دے، ایک بندہ نافرما ہے ہم دے سوا۔ قبضہ یعنی کہ حکمران قدرت، نافرمان یعنی کہ حکم نہیں مانتا، اور ہم دے سوا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں اے اللہ میرے دل پر تیرا قبضہ ہے، میرے دل پر تیری حکمرانی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ میں تیرا ایک نافرمان بندہ ہوں، تیرے حکموں کو نہیں مانتا، تیرے احکامات پر عمل نہیں کرتا، تیری حکمت کو نہیں کرتا ہوں، تیرے مخالف چلتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد جب بھی مجھ پر کوئی تکلیف آتی ہے، میں کسی پریشانی میں گر جاتا ہوں، مبتلا ہو جاتا ہوں، کوئی سہارا مجھے نظر نہیں آتا، کوئی جگہ مجھے ایسی نہیں ملتی، کوئی شخص ایسا نہیں ملتا کہ جو میری ان پریشانیوں کا مداوع کر سکے، ان کا حل کر سکے، میں دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے جو ہے بے بس ہو جاتا ہوں، ہر طرف سے مجبور ہو جاتا ہوں۔ پھر اس وقت میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری طرف جھک جاتا ہوں، تجھے سجدہ کرتا ہوں، تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو ہی جو ہے اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ یہ ساری کائنات جو ہے صرف تیری ایک لفظ کن کر دی۔ جب بھی تو کسی چیز کو تخلیق کرنا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، تو لفظ کن کہتا ہے اور وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ 7 زمینیں اور 7 آسمان جو تخلیق کیے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں گویا کہ رب جب بھی کچھ پیدا کرتا ہے وہ صرف ایک لفظ کا استعمال کرتا ہے اور وہ چیز فوراً فیکون اسی وقت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اسی شاید اب شاید نہ صرف خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا کہ ہم اگر ان نعمتوں کو گننے بیٹھیں تو وہ نہیں گن سکتے۔ اس کے بعد وہ ہمارا مالک ہے، ہم پر اسی کا قبضہ ہے، ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اور ایک دن جو ہے ہم اسی کی طرف واپس چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بنی ہوئی انسان کا ایک وسیع و عریض سلسلہ چلا ہے، وہ شروع سے لے کر آج تک سب اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب کا مالک، سب کا خالق وہی ہے اور وہی ان کو جو ہے وہ رزق دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ازل سے ہے، اب تک اگر کوئی چیز قائم رہے گی تو وہ صرف اللہ ہے، صرف اس کی ذات ہے۔ جیسے کہ شاید یہ کہا ہے کامل ہے جو ازل سے، وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو اب تک وہ ہے جلال تیرا۔ اب شاید کہتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات ہوئی، گویا کہ انسان کے دنیا کے جتنے بھی عوامل ہیں ان سب کا مالک صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، ہر چیز پر اسی کا گرہ ہے۔ ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں ہمیں اللہ کا جو ہے وہ جلوہ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید کہتے ہیں کہ بے شک انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ اس کے تابع ہوتا ہے، اس دل پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے، انسان اس کے ارادے جو ہے وہ اس کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اصل جو مالک ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے خواہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کو
جاننے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے یا اللہ کی حکم مطلوبی کرتا ہے، ان سب پر جب بھی تکلیف آتی ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، کوئی سہارا نہیں ملتا، تو وہ صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ جیسے کسی شاعر عالی کا یہ شعر ہے، وہ حکم تیرے لاکھوں یہاں ڈالتے رہے ہیں لیکن ٹلا نہ دل سے ہرگز خیال